نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، کل کے درس میں سورۃ آل عمران کا شان نزول بیان کیا تھا اور اسی کے تحت نجران سے آنے والے عیسائیوں کے وفد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اور تقابل حتیٰ کہ مباہلہ کی دعوت، یہ ساری باتیں اس کے اندر آ گئی تھیں۔ اب یہ سورۃ آل عمران کا نام آل عمران کیوں ہے اور یہ واقعہ کیا ہے، اس کے لیے عرض کرتا ہوں۔ عمران تو نام ہے، آل عمران کا معنی عمران کی اولاد، تو یہاں عمران سے کون مراد ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام بھی عمران تھا جو حضرت مریم کے والد تھے۔ تو یہاں آل عمران سے مراد وہ عمران مراد ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نانا یہاں مراد نہیں ہے۔ وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا، اولاد کو دین کے لیے وقف کرنے کا بیان ہے۔ حضرت مریم کے جیسے ابھی بتایا کہ والد کا نام عمران تھا اور یہ بیت المقدس مسجد اقصیٰ کے امام تھے۔ اس دور میں یہ رواج تھا کہ انبیاء علیہم السلام میں سے وہ لوگ ایک بچے کو، ایک بیٹے کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیتے تاکہ وہ خالصتاً دین کے کام میں لگا رہے، دنیاوی مشاغل میں نہ لگے، باقی بیٹے اپنے ساتھ ساتھ دوسرے کام بھی کرتے رہیں۔ اسی دستور کے موافق حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے جو منت مانی تھی وہ یہی تھی کہ اللہ میرے پیٹ میں جو حمل ہے اور میں جس امید سے ہوں، اگر یہ بیٹا پیدا ہوا تو میں منت مانتی ہوں کہ تیرے راہ میں وقف کر دوں گی، تیرے گھر کی خدمت کے لیے پیش کر دوں گی۔ حضرت مریم کے چونکہ والد فوت ہو چکے تھے، اب والد تو تھے نہیں، اس لیے یہ منت ان کی والدہ نے مانی۔ اور جب جو ہے حضرت مریم پیدا ہو گئی، ان کی جو والدہ کی آرزو تھی وہ پوری نہ ہوئی تو پریشانی کے عالم میں کہنے لگی ربی انی وضعتها انثی، اے اللہ میں نے تو بیٹے کی امید کی تھی کہ بیٹا ہوگا تو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، اب تو یہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، اب میں بیٹی کو لے کر کہاں جاؤں، اس کو کہاں وقف کروں؟ یعنی حسرت کے ساتھ کہا ربی انی وضعتها انثی، یا اللہ یہ تو بیٹی ہے، نہ بیٹی کو کہیں بھیج سکتی ہوں، نہ وقف کر سکتی ہوں، نہ یہ بیٹے کی طرح خدمت کر سکتا ہے، نہ یہ امامت کے لائق ہے، نہ یہ خطابت کے لائق ہے۔ تو انہوں نے اپنی حسرت اس طرح کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا۔ حالانکہ ہمارے دستور اور ہمارے عرف کے اندر کہا جاتا ہے کہ لڑکی لڑکے جیسی نہیں ہوتی، لیکن اللہ جل شانہ نے وہاں فرمایا مریم کی والدہ سے کہ لڑکا لڑکی جیسا نہیں، کہ تو نے بیٹا مانگا تھا، تو نے بیٹے کی امید لگائی تھی اور ہم نے بیٹی دی ہے، جب ہم نے بیٹی دی ہے اور تو نے بیٹا مانگا تو جو تو نے لڑکا مانگا تھا وہ اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا جو ہم نے دی ہے، کیونکہ تو نے بیٹا اپنی حیثیت کے مطابق مانگا، اپنی سوجھ بوجھ کے مطابق مانگا، اور اللہ نے بیٹی اپنی شان کے مطابق دی ہے، اب تیری حیثیت کہاں، خدا کی شان کہاں، تو بس تو اسی کو پیش کر دے۔ دیکھیے اس سے ایک بات یہ بھی سمجھے، بہت سے لوگ خصوصاً عوام میں اور کچھ خواص میں بھی ایسے ہیں جو اپنے گھر میں بیٹی کی پیدائش پر پریشان ہوتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں اور اس کو جو ہے اتنی خوشی کا سامان نہیں سمجھتے، تو یہ بات مشرکین سے متاثر ہونے کی وجہ سے ہے، وگرنہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ حدیث کے اندر یہ تو آیا ہے کہ جس کے ہاں دو بیٹیاں پیدا ہوں
اور وہ ان کی اچھی تربیت کرے اور خوشی سے قبول کرے اور پھر ان کی رخصتی کرے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو داخل کر دیں گے۔ یہ فضیلت بیٹوں کے پیدا ہونے پر نہیں ہے، گو بیٹوں کے اپنے فوائد ہیں، اس کا انکار نہیں، لیکن جو آخرت کا معاملہ بیٹیوں کی وجہ سے آسان ہونے والا ہے وہ بیٹوں کی وجہ سے آسان ہونے والا نہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بالکل اس کی ترتیب بھی بدل دی۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، اللہ فرماتے ہیں کہ لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا۔ خیر، اب انہوں نے اپنی اسی چھوٹی بچی کو لے کر یہ بیت المقدس پہنچ گئی کیونکہ منت مانی ہوئی تھی۔ ہمارے اکابرین میں حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر بیان القرآن میں لکھتے ہیں کہ ان کو دودھ پلانے کے لیے ایک دائی کا بندوبست کیا گیا۔ بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ دودھ پلانے کی نوبت ہی نہیں آئی، یہ بغیر دودھ پیے بچپن میں بڑھتی چلی گئی، کیونکہ قرآن کریم نے عجیب بات کہی ہے وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کی پرورش بڑے اچھے طریقے سے کی۔ کیا مطلب کہ جتنی بچے ایک مہینے میں بڑھتے تھے وہ ایک دن میں بڑھ جاتی تھی، اس لیے بہت جلد جو ہے وہ بڑی بچی جو ہے وہ بڑی ہو گئی اور جو ہے بڑے پن کی طرف بڑھ گئی۔ اب یہ لے کر بیت المقدس پہنچی، اگر اس کا باپ ہوتا تو وہ خود تربیت کرتا۔ اب وہاں جو علماء موجود تھے بیت المقدس کے اندر، ہر ایک کی چاہت یہ تھی کہ اس کی پرورش ہم کریں۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے ان کی چاہت یہ تھی کہ اس کی پرورش ہم کریں، اس لیے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ حضرت مریم کی خالہ بھی لگتی تھی، اس لیے تربیت کا حق ان کا اور زیادہ بڑھتا تھا۔ لیکن باقی علماء بھی اصرار کرتے تھے کہ ہم تربیت کریں۔ ویسے بھی یہ ایک عام دستور ہے، ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی کسی بڑے خاندان کا بیٹا یا بیٹی ہو، اس کی چاہت ہوتی ہے کہ وہ میرا شاگرد بنے۔ بڑے خاندان سے مراد دنیا اور دولت نہیں بلکہ علم و فضل ہے۔ کسی مفتی کا بیٹا، کسی محدث کا بیٹا، کسی اللہ والے کا بیٹا، تو ہر استاد کی چاہت ہے کہ اس کو میں پڑھاؤں تاکہ میری نسبت قائم ہو جائے۔ تو اسی طرح ان کی خواہش یہ تھی کہ اس کی تربیت ہم کریں۔ اب فیصلہ کون کرے، ہر ایک کی چاہت کیسے پوری ہو، تو اس کا اللہ نے آسان حل بتایا کہ ایسے موقع پر قرآن اندازی کر لی جائے۔ قرآن اندازی کے مختلف طریقے ہیں۔ اس وقت جو طریقہ پیش آیا، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب حضور علیہ السلام کو بتا رہے ہیں وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، کہ آپ وہاں نہیں تھے جب وہ قرآن اندازی کر رہے تھے، آپ نہیں تھے، یہ تو ہم نے آپ کو بتایا ہے۔ قرآن اندازی کا طریقہ وہاں کیا تھا؟ یہ طے ہوا کہ جو شخص مریم کی تربیت کرنا چاہتا ہے، پرورش کرنا چاہتا ہے، وہ اپنا قلم جو ہے وہ دریا میں پھینک دے۔ جس کا قلم اس رخ پر بہہ جائے جس رخ پہ دریا بہتا ہے تو وہ مریم کی تربیت کے لائق نہیں ہے، اور جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے مخالف سمت بہہ جائے وہ حضرت مریم کی کفالت بھی کرے گا اور تربیت بھی کرے گا۔ چنانچہ قلم ڈال دیے گئے تو حضرت زکریا علیہ السلام جو اللہ کے نبی اور پیغمبر تھے، صرف ان کا قلم اس طرف کو چلا جو پانی کے بہاؤ کے خلاف تھا، باقیوں کے قلم جو ہے اس سمت کو بہہ گئے جس سمت کو پانی بہہ رہا تھا۔ تو اس قرآن اندازی سے یہ فیصلہ ہو گیا، اب تربیت حضرت زکریا علیہ السلام کے ذمہ ہو گئی۔ تو انہوں نے ایک کمرہ دیا، وہاں مریم رہتی تھی، وہیں ان کو کھانا پہنچایا جاتا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب دعوت و تبلیغ کے لیے کہیں دور جاتے 2 4 6 گھنٹے کے لیے تو دروازہ بند کر جاتے، اور جب واپس آتے پھر حسب معمول دروازہ کھولتے اور کھانا پیش کرتے۔ جو بھی تربیت کا نظام تھا وہ چلتا رہتا تھا۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت جب تشریف لائے اور آ کر دروازہ کھولا، کیا دیکھتے ہیں کہ مریم کے پاس تو پھل پڑے ہوئے، اور پھل بھی وہ جو زمانے میں نہیں ہے اور علاقے میں نہیں ہے، جن کا موسم بھی نہیں ہے۔ دروازہ بھی نہیں کھلا، یعنی تالا بھی نہیں کھلا، روشن دان بھی نہیں ہے، چھت بھی نہیں پھٹی۔ تو اس عجیب منظر کو دیکھ کر
سوال کر لیا حضرت زکریا علیہ السلام نے، یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم تالا بند ہے، دروازہ بھی بند تھا، چھت بھی نہیں پھٹی، روشن دان بھی نہیں کھلا، یہ پھل آئے کہاں سے؟ تو حضرت مریم نے کہا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آئے، یہ میرے اللہ کی طرف سے آئے۔ درمیان میں ایک بات یاد آ گئی، یہ عند اللہ کے لفظ سے بھی بعض اہل باطل نے بعض عقائد کو بگاڑنے کی کوشش کی ہے۔ ہم انشاءاللہ اسی صورت کے آخر میں جب یہ لفظ دوبارہ آئے گا اس پر عقیدے کی بحث کریں گے۔ خیر، حضرت زکریا علیہ السلام نے جب بے موسم پھل دیکھے اور حضرت مریم کی زبان سے یہ بھی سنا ہوا من عند اللہ، تو قرآن کے اندر دوسری جگہ یہ موجود ہے، ہنالک دعا زکریا رب، وہیں سجدے میں گر گئے، وہیں ہاتھ بلند کر لیے، قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، فوراً ہاتھ بلند کر دیا، کیونکہ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر اس وقت تقریباً 100 سال تھی اور بیوی کی عمر تقریباً 90 سال تھی، اولاد سے محروم تھے، نبی کے گھر میں اولاد نہیں ہے، تو وہیں کہا یا اللہ اگر تو یہ کر سکتا ہے کہ وہ پھل دے سکتا ہے جس کا موسم نہیں، تو اولاد بھی دے سکتا ہے مجھے اس عمر میں جس میں عام طور پہ اولاد ہوا نہیں کرتی۔ ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے اللہ اس مریم کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے تو مجھے بھی بغیر موسم کی اولاد دے سکتا ہے۔ بس وہ ایک گھڑی تھی حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کہ ان کی دعا قبول ہو گئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام اپنے عبادت خانے میں جب عبادت کر رہے تھے تو فرشتوں نے آ کر آواز دی، ان اللہ یبشرک، اے زکریا آپ کو اللہ خوشخبری دے رہے ہیں، ہم خوشخبری لے کر آئے ہیں کہ اللہ آپ کو بیٹا دے گا، یحییٰ، اس کا نام بھی اللہ نے طے کر دیا کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا، مصدقاً، اور وہ تصدیق کرے گا، بکلمۃ من اللہ، اس کلمے کی جو اللہ کی طرف سے ہوگا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک نام کلمۃ اللہ بھی ہے، روح اللہ بھی ہے۔ فرمایا وسیداً، اور آپ کا یہ بیٹا سردار بھی ہوگا، وہ حصوراً، اور نفسانی خواہشات سے پاک بھی ہوگا، ونبیاً، اور نبی بھی ہوگا، من الصالحین، اور نیک لوگوں میں سے بھی ہوگا۔ اتنی صفات والا بیٹا اللہ آپ کو دیں گے، اللہ نے آپ کو خوشخبری بھیج دی ہے۔ ادھر زکریا علیہ السلام کی دعا، ادھر فرشتوں کا خوشخبری لانا، یہ بڑا عجیب تھا۔ تو اس فرط خوشی میں ایک عجیب سوال کیا زکریا علیہ السلام نے، جو کہ آج کل ہم بھی کہتے ہیں اور ہمارے لوگ بھی کہہ دیتے ہیں، کہنے لگے ربی انا یکون لی غلام، اللہ کیسے ہوگا میرے یہاں بچہ، میرے ہاں اولاد کیسے ہوگی، وقد بلغنی الکبر، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، وامراتی عاقر، اور میری بیوی بانجھ ہو گئی ہے۔ اب بظاہر اولاد کی صورت نہ مجھ سے ممکن ہے اور نہ بیوی سے ممکن ہے، یا اللہ یہ کیسے ہوگا؟ یہ کوئی اعتراض نہیں تھا، ایک اشکال تھا، سمجھنا چاہتے تھے کہ اسی بڑھاپے کی کیفیت میں اللہ مجھے اولاد دیں گے، یا میں دوبارہ جوان ہو جاؤں گا پھر اللہ مجھے اولاد دیں گے۔ یعنی خدا کی قدرت پہ اعتراض نہیں تھا، بس صرف سمجھنا چاہتے تھے کہ ہوگا کیسے۔ اس لیے کہ کبھی انسان جو ہے ایک بات پر ایمان بھی رکھتا ہے، یقین بھی رکھتا ہے، لیکن سمجھنے کے لیے پھر بھی بندہ پوچھ لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کے اس تعجب کے سوال پر فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، یہ اللہ کا کام ہے کہ اللہ تمہیں اسی بڑھاپے کے بعد، ابھی کوئی جوانی نہیں ملے گی، آپ بوڑھے ہو اس کی فکر مت کرو، اسی بڑھاپے میں اللہ تمہیں اولاد دیں گے۔ قرآن پاک کے اندر دوسری جگہ ہے فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کی دعا بھی قبول کی اور ان کو یحییٰ جیسا بیٹا بھی عطا کیا، اور ان کی بیوی کو بھی ہم نے اولاد کے قابل بنا دیا۔ بظاہر تو اولاد کے قابل نہیں تھے اور نہ یہ خود تھے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں بیٹا دیں گے۔ قال کذالک اللہ، اللہ جو چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں کر دیتے ہیں۔ اب دوسری بات پیش آ گئی، انہوں نے کہا کہ یا اللہ پھر مجھے نشانی تو پتہ چلے
کہ وہ بیٹا ہو گیا یا میری بیوی حاملہ ہو گئی، بظاہر تو ہم کسی وہ اس کے اندر نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے نشانی بتائی کہ ہاں نشانی بتا دیتے ہیں کہ جب تمہاری بیوی جو ہے اسے حمل ٹھہر جائے گا تو تمہاری زبان بند ہو جائے گی، تم 3 دن تک بول نہیں سکو گے، لوگوں کے ساتھ اشاروں سے بات کرو گے، تو سمجھ جانا کہ اب تمہارے ہاں بیٹے کی امید ہو گئی ہے اور امید لگ گئی ہے۔ یہاں ایک بات درمیان میں یاد آئی کہ عورت کو خدا نبی نہیں بناتا۔ کیوں نہیں بناتا؟ مریم علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سن لیا، اس طرح زکریا علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا دیا کہ حضرت مریم اللہ کی ولیہ ہیں، نبی نہیں ہیں۔ خدا نے آج تک کسی عورت کے سر پہ نبوت کا تاج نہیں رکھا، بلکہ آج تک کسی جن کے سر پر بھی نبوت کا تاج نہیں رکھا، فرشتوں کے سر پر بھی نبوت کا تاج نہیں رکھا۔ اگر نبوت کا تاج رکھا ہے تو صرف انسان کے سر پہ، اور انسانوں میں سے بھی وہ انسان جو کامل ہو، کامل بشر کے سر پہ رکھا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ کامل بشر جو ہے، کامل انسان جو ہے وہ مرد ہوتا ہے، عورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ عورت ناقص ہے اور مرد کامل ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عورت کا دین بھی ناقص، عورت کی عقل بھی ناقص۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا دین اس طرح ناقص ہے کہ مرد پورا مہینہ نماز پڑھتا ہے اور یہ مہینے کے کچھ دن نماز نہیں پڑھ سکتی۔ رمضان کا پورا مہینہ مرد روزہ رکھتا ہے، عورت کچھ دن روزہ رکھتی ہے، کچھ دن نہیں رکھ سکتی۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ عقل کیسے ناقص ہے؟ فرمایا کہ اگر کہیں کوئی مقدمہ ہو، کوئی کیس ہو، کہیں گواہی کا مسئلہ ہو، 2 مرد ہوں تو عدالت ان کی گواہی قبول کر لیتی ہے، لیکن اگر 2 3 4 10 20 عورتیں ہوں اور اکیلی ہی ہوں تو ان کی گواہی قابل قبول نہیں ہوتی۔ ہاں اگر ہوتی ہے تو اس مقدمے میں کم سے کم 1 مرد ضرور ہو اور دوسرے گواہ دوسرے مرد کی جگہ پر 2 عورتیں ہوں، تو 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے مقام ہے۔ اس کا سبب یہ ہے اللہ نے خود فرمایا اگر ان میں سے 1 بات بھول جائے تو وہ دوسری کو یاد کرا دے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عقل بھی ناقص اور دین بھی ناقص۔ اب جس کی عقل خود ناقص، جس کا دین خود ناقص، وہ ان کامل لوگوں کے لیے کیسے نبی بن سکتی ہے؟ جو خود کمزور ہے، خود کامل نہیں ہے، تو وہ کامل بن کر نبی، وہ کامل لوگوں کے لیے کیسے نبی بن سکتی ہے؟ یہاں ایک اور بات یاد آئی، ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے، بلکہ حدیث کا بھی مفہوم ہے، فرماتے کہ عورت نبی کیوں نہیں بنتی؟ فرماتے کہ نبی کے کندھے پر جو نبوت کا بوجھ ہوتا ہے اس کو اٹھانا عورت کے بس کی بات نہیں ہے، یہ مرد ہی اٹھا سکتا ہے، عورت کے اندر اختیار نہیں ہے۔ لیکن ہمارے وہ بزرگ فرماتے تھے یہ عورت ہے تو ناقص العقل، اس کی عقل نقص ہے، لیکن یہ عجیب ہے کہ بڑے بڑے کامل عقل والوں کی عقل کو اڑا کے رکھ دیتی ہے، ان کی عقل اڑا دیتی ہے۔ اللہ ہماری اس فتنے سے حفاظت فرمائے۔ اس امت کا سب سے بڑا فتنہ یہ عورتیں ہیں، جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد جتنے بھی فتنے آئیں گے، مردوں کے لیے سب سے زیادہ خطرناک فتنہ میری امت میں عورتوں کا ہوگا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنے حدود کے اندر رہنا چاہیے۔ اب جب یہ فتنہ ہے تو اس کو ہر اس جگہ سے دور رکھا جائے جہاں فتنہ پیدا ہونے کا خدشہ ہو، لیکن اہل باطل کا طریقہ یہ ہے کیونکہ ان کا مقصد ہی فتنہ پھیلانا ہوتا ہے، اس لیے وہ ہر جگہ عورتوں کو لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ فتنہ ہے کہ عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے، ان کو عیدگاہ میں عید پڑھنے کی اجازت دی جائے، ان کو مساجد میں تراویح پڑھنے کی اجازت دی جائے، ان کو مساجد میں اعتکاف کرنے کی اجازت دی جائے، یہ مسجد کے اندر آ کر صلاۃ التسبیح پڑھیں، یہ ایک مستقل فتنہ ہے۔
عورتوں کا گھر کے اندر رہنا افضل ہے، گھر ہی ان کے لیے وقرن فی بیوتکن، اللہ حکم دیتے ہیں کہ گھروں کے اندر رہو، لیکن یہ ایک فتنہ ہے جو ایک عرصہ سے کام کر رہا ہے کہ عورتوں کو گھر سے باہر نکالا جائے، کسی نہ کسی بہانے سے ان کو باہر نکالا جائے۔ تو عورت جو ہے وہ چھپنے کی چیز ہے اور چھپائے جانے کی چیز ہے، اس لیے ان کو کسی بھی طرح سے گھر سے باہر نہیں نکالنا۔ ایک صاحب سوال کرنے لگے کہ جی عورتیں بازار میں بھی تو جاتی ہیں، آپ مسجد میں جانے سے کیوں منع کرتے؟ میں نے کہا بھائی ہم نے بازار میں جانے کی کون سی اجازت دی ہے؟ یہ اعتراض تب ہو کہ ہم یہ کہیں کہ عورتیں بازار جا سکتی ہیں لیکن مسجد نہیں جا سکتی۔ ہم تو کہتے ہیں عورتیں بازار بھی نہیں جا سکتی، عورتیں ملازمت بھی نہیں کر سکتی۔ ہاں ایسی عورت محنت مزدوری کر سکتی ہے جس کو 2 روٹی صبح اور 2 روٹی شام اور پورے سال کے لیے 1 سوٹ گرمی کا اور 1 سوٹ سردی کا، یہ چیزیں اگر میسر نہ ہوں تو وہ جا کر اتنی دیر محنت مزدوری کر سکتی ہے اپنے پردے کے ساتھ، جس میں اس کے لیے 2 روٹی صبح اور 2 روٹی شام اور 2 سوٹ سال کے اس سے میسر آ جائے۔ اگر اس کو یہ گھر بیٹھے میسر ہیں تو اس عورت کو بھی ملازمت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ عورتیں بینکوں کے اندر، دفتروں کے اندر، آفس کے اندر جو ملازمت کرتی ہیں، قطعاً ان کا کوئی عذر نہیں ہے۔ یہ ساری کی ساری ملازمتیں صرف اپنی عیاشی کے لیے اور تنعم کے لیے اور جو ہے مزے حاصل کرنے کے لیے، نت نئے لباس کے لیے، نت نئی گاڑیوں کے لیے اور ان چیزوں کے لیے اور میک اپ کے لیے، حصول کے لیے، یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے، اس سے کوئی مقصد نہیں ہے، اس لیے یہ ملازمت بھی منع ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ عورتیں نماز بھی گھر میں پڑھیں اور جو ہے اپنے تراویح بھی گھر پہ پڑھیں، تلاوت بھی گھر کے اندر کریں، اعتکاف بھی گھر کے اندر بیٹھیں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ عورت کی نماز میری اس مسجد سے گھر میں بہتر ہے، گھر کے برآمدے میں بہتر ہے، برآمدے سے کمرے میں بہتر ہے، کمرے سے جو اس سے پیچھے چھوٹا خاص کمرہ ہے اس میں بہتر ہے۔ جتنی عورت چھپتی چلی جائے گی اتنی ہی عورت کی نماز کا ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ ام حمید السعدیہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ ہیں۔ ایک دن عرض کی یا رسول اللہ، میرا جی چاہتا ہے مسجد نبوی میں آپ کی امامت میں نماز پڑھوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قد علمت انک تحبین الصلاۃ، مجھے پتا ہے، یہ ابن خزیمہ کے اندر روایت ہے، مجھے پتا ہے کہ تیرا جی چاہتا ہے کہ تو میرے پیچھے نماز پڑھے، لیکن عورت کا بند کمرے میں نماز پڑھنا برآمدے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ برآمدے میں نماز پڑھنا صحن میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، صحن میں نماز پڑھنا محلے کی مسجد سے نماز پڑھنے سے افضل ہے، اور محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا میری اس مسجد میں آ کر نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تو یہ فرما رہے ہیں۔ اور فتنے ہی فتنے ہیں، دین کے نام پر فتنے ہیں، دنیا کے نام پر فتنے ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، دنیا کے نام پہ فتنے ہوں تو ان کا مقابلہ پھر بھی آسان ہے، دین کے نام پہ فتنہ اس کو سمجھنا بھی مشکل، اس کا مقابلہ بھی مشکل۔ لوگ کہتے ہیں یہ عورتوں کے دین کے دشمن ہیں، دیکھو ان عورتوں کو کتنا شوق ہے، آپ ان کو مسجد میں نہیں آنے دیتے، لیکن بھائی اس کے بعد جو فساد پھیلنا ہے، اس کے بعد جو فساد پھیلنا ہے، جو پریشانی آنی ہے، جو شکایات آنی ہے، اس کا ازالہ کون کرے گا؟ بنی اسرائیل کی عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت تھی، لیکن ان کی حرکات کی وجہ سے ان کو مسجدوں میں جانے سے روک دیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتی ہیں کہ اگر حضور علیہ السلام ہمارے زمانے کے حالات کو دیکھ لیتے، عورتوں کو مسجد میں جانے سے روک دیتے۔ یہ حضرت عائشہ کب فرما رہی ہیں؟ حضور علیہ السلام کی وفات کے چند سال بعد، اور آج تو 1442 برس گزر چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کو منع کر رہے ہیں کہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہ جاؤ۔ وہ شروع کے اندر ایک ضرورت تھی کہ مسلمانوں کا مجمع زیادہ نظر آئے، اس مسلمانوں تاکہ کفار کے اس پر روک پڑے، اس لیے عورتوں کو مسجد میں بلانے کی اجازت تھی۔ پھر آپ علیہ السلام کا مبارک دور، اس کے اندر فتنے کم تھے، فساد کم تھا، ایمانی کیفیت اور طرح کی تھی، اس لیے فرمایا، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ عید کے دن آپ علیہ السلام نے فرمایا نماز عید کے لیے سب عورتیں آئیں، حتیٰ کہ جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی، ناپاک ہیں، خواہ وہ چھوٹی ہیں خواہ وہ بڑی ہیں، وہ بھی عیدگاہ کے اندر آئیں اور ایک کنارے پر بیٹھی رہیں۔
تاکہ دشمنوں کو نظر آئے کہ مسلمان بہت ہو گئے، مسلمانوں کی تعداد بہت ہو گئی ہے۔ اس لیے جو ہے ہم وہ کریں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ اللہ جل شانہ ہر قسم کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہر قسم کے فتنوں کا مقابلہ کرنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔